نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا لأن رمضان يجمعنا. اور دوسرا نقطہ جو اتنا ہی اہم ہے اور یہ طالب علموں کے لیے ہے وہ یہ کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ ہدی للناس. اس مقام پر اللہ نے فرمایا ہدی للناس، یعنی یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اور سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ پاک نے دوسری آیت میں فرمایا کہ ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں اور خدا ترس انسانوں کے لیے ہدایت ہے. ظاہری طور پہ دونوں آیتوں میں تعارض ذہن میں آتا ہے کہ کیا یہ صرف تقوی داروں کے لیے، خدا ترس انسانوں کے لیے ہی ہدایت ہے یا سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. بادی النظر میں اس میں باہم تضاد نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں تضاد نہیں ہے. جہاں اللہ پاک نے یہ فرمایا ہدی للمتقین تو وہاں ٹیکنیکل متقین مراد نہیں ہے. ٹیکنیکل متقین کا مطلب ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اسلام کے دائرے کے اندر ہیں. تو عام طور پہ جو مراد ہے وہاں وہ یہ ہے کہ جس شخص کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو اس کے لیے یہ ہدایت کی کتاب بن کر آئے گا. پھر اللہ پاک نے وہاں آگے فرمایا کہ یہ اس طرح کے متقین اور خدا ترس کون لوگ ہو سکتے ہیں، ان کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے کہ قرآن پاک ان کو ہدایت کرے. اور اس موقع پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہدی للناس، کہ یہ عام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو عام لوگ، للناس کا مطلب لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو ظاہری طور پہ اگر دیکھا جائے دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے دونوں جگہ پہ. یہاں لوگ کا لفظ جو ہے، یہ لوگ کا لفظ وہی لوگ مراد ہیں جو متقین ہیں، یعنی جن کے اندر وہ صفتیں پائی جائیں کہ جو صفتیں وہاں بتا دی گئی ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. یہ خدا ترس انسانوں کی صفتیں بتائی گئی. اور اس موقع پر وہ صفتیں نہیں صرف لوگ کہہ کر کے بتایا گیا. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ہم یہ جملہ کہیں کہ کشمیری مسلمان شروع میں آج سے کوئی 30-40 سال پہلے روزوں کا اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے، لیکن آج لوگوں نے اس کا بڑا اہتمام کرنا شروع کر دیا. تو پہلے ہم نے مسلمان کہا اور دوسری جگہ پہ ہم نے لوگ کہا. تو دوسری جگہ پہ جہاں ہم نے لوگ کہا وہاں بھی وہی مسلمان مراد ہیں کہ جو جن کا ہم نے پہلے تذکرہ کیا. اسی طرح سے سورۃ البقرہ کے آغاز میں جن متقین کا تذکرہ ہے یہ الناس انہی لوگوں کے ساتھ خاص ہے. تو گویا اس طرح سے بظاہر کوئی تعارض نہیں ہے، دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہ فرمایا کہ ہدی للناس، یعنی ہدی للناس المتقین الذی ذکرہم فی بدایت السورہ، یعنی یہ الناس وہ لوگ ہیں کہ جن کا تذکرہ سورۃ البقرہ کے شروع میں ہوا، یعنی جن کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں. تو ان کے لیے قرآن پاک ایک گائیڈنس بک ہے، ایک رہنما کتاب ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم قرآن کریم سے ہدایت حاصل کریں اور یہ رمضان ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنے اور ہدایت کا ذریعہ بنے. اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس مصیبت سے آزاد فرمائے جس مصیبت میں آج پوری دنیا، پوری انسانیت گری ہوئی ہے، اور وہ ہے ایک خطرناک قسم کی وبا جسے لوگ کرونا وائرس کہتے ہیں. اللہ پاک اس قرآن پاک کے تعلق سے اور ہمارے روزوں اور عبادات اور تلاوت قرآن پاک کے تعلق اور اس کے وسیلے سے، ان عبادتوں کے وسیلے سے اللہ پاک ہمیں اس مصیبت اور اس ڈیلیما سے نکالے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه. نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا لأن رمضان يجمعنا.